بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ وقال تعالى أيضا إن الذين يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج گفتگو کا موضوع ہے سن 6 ہجری میں یعنی 628 عیسوی میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے 5 سال کمپلیٹ ہو کر چھٹا سال گزر رہا تھا، اس سال ایک واقعہ پیش آیا جس واقعے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں 2 چھوٹی جھڑپیں ہوئی۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان والوں کی کافروں سے 2 چھوٹی جھڑپیں ہوئی۔ ایک کا نام ہے غزوہ بنی لحیان اور ایک کا نام ہے غزوہ ذی القرد۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا اسی سال سن 6 ہجری میں 628 عیسوی میں وہ ہے صلح حدیبیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 مسلمانوں کا قافلہ تیار کیا۔ اس قافلے میں 1400 مسلمان شریک تھے۔ اور یہ ارادہ کیا کہ اس سال اب ہمیں مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے، ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی ہے۔ 6 سال کے بیچ خانہ کعبہ کا نہ طواف کیا ہے نہ زیارت کی ہے۔ ہم وہیں کے تو رہنے والے ہیں، مکے ہی کے تو ہیں، ہمیں زیارت کے لیے مکہ جانا چاہیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، عمرہ جسے کہتے ہیں عمرہ کے لیے خانہ کعبہ جانا چاہیے۔ یہ رائے سبھی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور 1400 مسلمانوں کا یہ قافلہ بغیر کسی ہتھیار کے مدینہ سے روانہ ہوا۔ ویسے تو مکے اور مدینے والوں کے بیچ اسی زمانے میں دشمنی چل رہی ہے، کنٹینیو دشمنی ہے، لیکن
عرب کا یہ دستور تھا، عرب قبائل کا اس سمے یہ دستور تھا کہ اگر دشمن بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بغیر ہتھیار کے نہتے آنا چاہتا ہے اور خانہ کعبہ کے رسموں میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی اجازت ہے۔ سو دشمن قبائل بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اسی رولز کے مطابق، اسی دستور کے مطابق جو عرب کا پرانا دستور تھا کہ دشمن بھی خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے، مکے والوں کو اس سے کوئی آپتی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سر تمام مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ مدینے سے 1400 مسلمان نکلے۔ 1400 کا قافلہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے۔ یہ سارے نکلے اور مکے سے 9 میل کے فاصلے پر، مکے کی طرف سے 9 میل کے فاصلے پر، 9 میل کا ڈسٹینس تھا، 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، ایک کنواں تھا اس ٹائم۔ اس کنویں کا نام تھا حدیبیہ۔ اس کنویں کا کیا نام تھا؟ حدیبیہ۔ وہاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچا، ادھر رسول کے آنے کی خبر مکے میں آ چکی تھی کہ رسول 1400 سپاہیوں کے ساتھ، 1400 لوگوں کے ساتھ، سپاہی اس لیے کہ زمانہ چل رہا ہے جنگ کا، اس لیے سپاہی کہا انہوں نے۔ یہ 1400 لوگوں کے ساتھ ہماری طرف مکے میں آ رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے بھی ایک تیاری کی، 200 سواروں کا لشکر تیار کیا، 200 لڑاکے مکے والوں نے تیار کیے اور گھڑ سوار، اور جس کا کمانڈر سپہ سالار حضرت خالد ابن الولید کو بنایا۔ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، پر شاندار قسم کے کمانڈر اور فوجی چیف تھے، یعنی لڑائیوں کا بڑا ہنر اور دلیر اور بہت بہادر، تلوار اور نیزہ تیر چلانے کے بے مثال شخصیت۔ حضرت خالد ابن الولید تب مکے میں تھے، ان کو 200 لڑاکوں کا کمانڈر بنا کر مسلمانوں کو روکنے کے لیے روانہ کیا کہ مسلمان مکے میں نہ آ جاوے۔ حضور کا قافلہ کہاں پہنچ چکا تھا؟ حدیبیہ کنویں کے پاس، اور یہ بھی جلدی سے 9 میل کا فاصلہ بہت دور، بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، کلومیٹر میں لیں گے تو 15 16 18 20 کلومیٹر مان لیا جائے۔ تو یہ مکے کا بھی، مکے کے لڑاکے، مکے کے لوگ 200 سوار حدیبیہ مقام پر پہنچے آس پاس میں، اور اس قافلے کو روک دیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، مکے میں آپ انٹری نہیں کر سکتے، مکے میں مسلمان اس سال انٹری نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم تو کعبہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، کعبہ شریف کی زیارت کرنے تو دو ہمیں۔ تو عربوں نے، مکے والوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ وہ جو پرانا دستور تھا وہ بھی نبی نے یاد دلایا کہ ہمارے قبائلی معاہدوں میں یہ بات شامل ہے کہ دشمن بھی نہتے بغیر ہتھیار کے خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے، تو ہمیں اجازت دو۔ آپ خوب منت سماجت کی، خوب ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانا، اس قافلے نے نہیں مانا، 200 سواروں کا جو قافلہ تھا
کیونکہ اس کو جتنا سمجھا کر مکے والوں نے بھیجا تھا اتنا ہی ان کو کام کرنا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا کسی قیمت پر نو انٹری ہے، مکے میں کسی کی انٹری نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ آپ جاؤ مکے میں۔ ان کا تھوڑا اثر و رسوخ مکے میں تھا، اگرچہ یہ مسلمان تھے لیکن جب آدمی بھرپور ہوتا ہے مال سے، دولت سے، معاشرے میں ایک پکڑ ہوتی ہے تو دوسرے نظریات کا حامل آدمی ہوتا ہے، پھر بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت اور اس کا اکرام کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مکے والوں کو جا کر وہاں جو سردار ہیں ان سے ملو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ یہ آئے اور مکے میں فرداً فرداً سرداروں سے ملے، کسی نے بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی کہ اجازت نہیں دینی ہے۔ اور اسی چکر میں کافی دیر ہو گئی، یعنی کئی دن گزر گئے، اور مسلمانوں کو حدیبیہ کنویں کے پاس یہ محسوس ہونے لگا اور کسی نے خبر اڑا دی کہ جو سفیر تم نے بھیجا تھا، جو تمہارا راجدوت بولتے ہیں آج کل لوگ، سفیر تم نے بھیجا تھا اس کو تو شہید کر دیا مکے والوں نے۔ اس خبر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن بڑھی اور آپ نے 1400 صحاباؤں سے ایک درخت کے نیچے بیعت کی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر 1400 ایمان والے صحاباؤں سے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت الرضوان۔ اور یہ بیعت ایک درخت تھا وہیں کنویں کے پاس، اس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول سے کیا لی؟ بیعت لی۔ کیا بیعت میں کیا بات تھی؟ بیعت مینس ایک معاہدہ رسول کے ہاتھ پر۔ کیا بیعت کی؟ اس بات پر بیعت کی کہ رسول آخری سانس تک ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اگر کوئی ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے اور اگر عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا ہے تو ان کا قصاص لینے کے لیے، ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم 1400 ساتھیوں میں سے ایک ایک صحابی آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے تاریخ کی زبان میں۔ ادھر بیعت چل رہی تھی 1400 آدمیوں سے ایک فرداً بیعت لینے میں تو ٹائم لگے گا، اور ادھر دوسرا دشمن کا بھی قافلہ ہے، 200 سواروں کے لڑاکے موجود ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ ان میں بیعت چل رہی ہے اور بالکل فل ایکشن میں اب پیغمبر ایک کمانڈر کی طرح سوچ رہے ہیں، اب پیغمبر کے صحابہ ایک سپاہی اور آرمی کی طرح سوچ رہے ہیں۔ جب یہ اطلاع لشکر میں پہنچا دشمن کی طرف، خالد ابن الولید کی طرف، مکے والے لشکر کی طرف، تو انہوں نے یہ اطلاع مکے میں پہنچوائی، تو ان کا دماغ تھوڑا نرم ہوا کہ بھائی اب تو یہ سخت ہے۔ اور اس زمانے تک یعنی 6 ہجری تک مسلمان بھی بہت مضبوط ہو چکے تھے، تو مکے والے ذرا نیچے اتر کر معاہدے پر تیار ہو گئے کہ بھئی ہم لوگ ایک صلح کر لیتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور ایک صلح کر لیتے ہیں۔ سو مکے والوں نے سہیل بن عمرو
ایک شخص مکے کا بڑا پڑھا لکھا اور سمجھدار کمانڈر ان کو ساری چیزیں سمجھا کر سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر اور راجدوت بنا کر مکے والوں نے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ اب معاہدے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن طالب بڑے بہادر انسان، میں نے پیچھے بھی بتایا، علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور حضور اور فریق کی طرف سے سہیل بن عمرو تینوں بیٹھ کر معاہدے پر تحریر معاہدہ لکھوانا شروع کیا۔ معاہدے کی شروعات ہوئی محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے امن اور معاہدے کی یہ شرطیں لکھوائی جا رہی ہیں، تو ان کو فوراً اعتراض ہو گیا، بھئی رسول اللہ مت لکھو، اس میں محمد بن عبداللہ لکھو بس نام، رسول تو ہم مانتے نہیں ان کو، تو رسول کیوں لکھو گے اس پہ؟ اس پر صحابہ بھڑک گئے، کہا کہ اتنی جرأت، اب ہم اتنے کمزور نہیں ہیں۔ پیغمبر نے سمجھایا اپنے ساتھیوں کو، رہنے دو، کہا کہ لکھو محمد بن، جو کامن نام تھا پیغمبر کا، جو کامن نام تھا محمد بن عبداللہ، سن آف عبداللہ ہے، نام تھا محمد، تو محمد بن عبداللہ یہی لکھو، وہی لکھا، ان کی بات مان لی۔ یہ شرائط محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو سفیر مکہ کے بیچ طے پائی ہیں، اور پھر نیچے اب شرطیں لکھی گئیں۔ شرط کا جو بنیادی نقطہ تھا کہ ہم آپس میں مدینے کے مسلمان اور مکے کے مشرکین آپس میں 10 ایئرز 10 سال تک کوئی جنگ نہیں لڑیں گے۔ کیا پہلا نقطہ کیا تھا؟ 10 سال تک ہم لوگ لڑائی نہیں لڑیں گے، کسی بھی طرح کی لڑائی نہیں لڑیں گے، پہلا نقطہ تھا، اور یہی نقطہ مسلمانوں کے لیے جیت تھی، یہی نقطہ مسلمانوں کے لیے بڑی جیت کا معاملہ تھا۔ 10 سال تک اب لڑائی نہیں ہوگی، کلیئر ہو گیا۔ دوسری شرط مسلمان بہت دب کر مان گئے۔ دوسری شرط تھی کہ اگر مکے کا کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے باپ دادا کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مکے سے مدینہ جاتا ہے تو مدینے کے مسلمانوں کو محمد بن عبداللہ کو واپس کرنا پڑے گا۔ مکے کا کوئی مشرک مدینہ جاتا ہے مسلمان بن کر تو انہیں واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے کا خدا نخواستہ شرک میں واپس آ جاتا ہے اور وہ مکے میں آتا ہے تو مکے سے ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کس کی مسلمان دب گئے اس میں کہ تمہارا آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی تمہاری طرف جائے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اس پر حضرت عمر اور دیگر صحابہ بھڑک گئے، بھئی یہ تو بہت دب کر صلح ہے، یہ سب شرط نہیں ماننے والے ہم۔ حضرت پیغمبر نے سمجھایا کہ ٹھنڈے رہو، ابو بکر نے سمجھایا، حضرت عمر ابو بکر کے خیمے میں چلے گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم یہ سب شرط ماننے کے لیے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ محمد رسول اللہ یہ شرط لکھوا رہے ہیں، اس لیے ٹینشن مت لو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ابو بکر نے سمجھایا ٹینشن مت لو، اور بھی لوگوں کو سمجھایا، بہرحال یہ بھی شرط طے ہو گئی۔ مسلمانوں نے کیسے تیسے مان ہی لیا۔ ایک اور بات طے ہوئی کہ اب کوئی بھی شخص محمد کا ساتھ دینا چاہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے
تو اسے اختیار ہے۔ کوئی بھی محمد کی جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اسے بھی اختیار ہے، اور جو قریش کے ساتھ آنا چاہتا ہے، مکے کے مشرک کے ساتھ آنا چاہتا ہے، اسے بھی اختیار ہے۔ جو جس گروپ میں جانا چاہے اس کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ جا سکتا ہے۔ کوئی بھی قبیلہ چاہے تو وہ مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لے، چاہے تو وہ مکے کے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کر لے، اس معاہدہ کرنے میں اسے آزادی حاصل ہے۔ یہ بھی بہت شاندار معاہدہ تھا، یہ شرط بھی بہت شاندار تھی، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اس طرح سے کئی شرطوں پر یہ معاہدہ جب کلیئر ہو گیا تو اخیر میں ایک شرط لکھوائی انہوں نے کہ اس سال کوئی ایمان والا خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سال کوئی زیارت نہیں کرے گا، آپ واپس جائیے اور اگلے سال فلاں مہینے میں آپ لوگ آئیں گے اور بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے، اور 3 دن مکے میں آنے کی اجازت ہوگی، 3 دن تک مکے میں آنے کی اجازت ہوگی، 3 دن تک آپ مکے میں طواف کرو، زیارت کرو، جو بھی کرنا کرو۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ آخری شرط یہ طے کی انہوں نے کہ جب مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اگلے سال آ کر، تو مکے کے مشرکین کہ سپاہی پہاڑوں پر گشت نہیں کریں گے۔ آس پاس خانہ کعبہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کر رکھی ہے، جا کر آس پاس میں پہاڑیاں ہیں، چاروں طرف، بیچ میں ایسا لگتا ہے آنگن ہے، ہر طرف پہاڑی ہے، تو پہاڑیوں پر مکے کے مشرکین نہیں ہونے چاہیے، بالکل پہاڑ خالی ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان والے یہاں طواف کریں اور تم چاروں طرف سے تیر برسانے لگو۔ یہ بھی بہت شاندار شرط تھی، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ بہرحال معاہدہ طے ہوا، مسلمان واپس چلے گئے کہ اب اگلے سال ہم لوگ مکہ آ کر عمرہ کریں گے اور خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ واپسی پر بڑی پریشانی ہوئی، صحاباؤں کو بڑا گراں گزر رہا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی پلاننگ فیل ہو گئی۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سب مان گئے اور اگلے سال پھر عمرۃ القضاء کیا۔ اگلے سال سن 629 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا۔ یہ جو صلح ہوئی، یہ صلح اللہ کی طرف سے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ کیا کہا؟ یہ کھلی ہوئی جیت اور فتح ہے مسلمانوں کی۔ بھائی کیا جیت ہو گئی؟ ہم تو دب کر صلح کر کے آئے ہیں، تو کیا جیت ہو گئی؟ اس کے پیچھے راز، وہ جو پہلا نقطہ تھا کہ 10 سال مکے کے مدینے والے مسلمان اور مکے کے مشرکین کے بیچ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، یہ بہت شاندار فلسفہ طے ہوا۔ اس نقطے کی وجہ سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مشرکین مکہ سے نو ٹینشن ہو گئے، ان سے بے فکر ہو گئے کہ اب ان کی طرف سے ہمیں کوئی مہم تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں جو دوسرا سب سے بڑا دشمن تھا اس زمانے کا، وہ یہودی تھا۔ وہ کون تھا؟ اب آپ کو 10 سال تک دیگر دشمنوں اور دیگر قبائلیوں سے انتقام لینے یا ان کی شرارتوں سے بچنے یا ان کی ہوئی پلاننگ کا جواب دینے کے لیے آپ کو پورا 10 سال وقت مل گیا۔ اب آپ نے دیگر یہودی قبائل جو منافقت کرتے تھے، جو رسول اللہ سے وعدہ خلافی کرتے تھے، جو رسول کو اور مسلمانوں کو موقع بموقع ٹینشن دیتے تھے، موقع بموقع پریشان کرتے تھے، آپ نے ان سب کی ایک ایک کر کے خبر لینی شروع کر دی۔ کیونکہ آپ کس سے مطمئن ہو گئے؟
ادھر مشرکین مکہ سے، کیونکہ سب سے بڑی جنگ انہی سے تھی مسلمانوں کی، ان سے اطمینان ہو گیا تو آپ نے دیگر قبائلوں سے، دیگر قبائل کا بھی معاملہ جو بھی تھا اسے نمٹایا، اور مسلمان اب بڑی مضبوطی سے میدان میں آئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور وہی ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے پھر کھلی مدد دیکھی ہر طرف، جدھر اب آپ روم کی طرف، اب آپ کسریٰ کی طرف، اب آپ دیگر جو علاقے اور ملک تھے، دیگر ممالک تھے، ان تمام ممالک کے شہنشاہوں کے نام دعوتی خطوط ارسال فرمانا شروع کیا۔ سبھی بادشاہوں کو آپ نے خط جاری کیا کہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور میری یہ دعوت ہے، میری بات کو مانو، دین اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ اس طرح سے آپ نے دعوتی خطوط مختلف ممالک میں ارسال فرمائے۔ یہ سب کام اس صلح کے بعد آپ نے کیا۔ اس صلح سے پہلے تو حضور ان کی ٹینشن میں رہتے تھے کہ کب مکے والے چڑھائی کر دیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر سال نئی جنگ کا افتتاح کرتے تھے وہ لوگ مکے والے۔ تو آپ کو دعوتی خطوط میں دیگر دشمنوں کا معاملہ نمٹانے میں آپ کو اس صلح کے ذریعے سے بڑی مدد ملی۔ اس کا نام ہے صلح حدیبیہ، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ سن 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ 26ویں پارے میں آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی سورہ فتح کے نام سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے اے محمد آپ کو فتح مبین دے دی، یعنی آپ کو بڑی کامیابی کی طرف ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اور وہ کامیابی بعد میں دکھی، اور صحابہ نے اس کا مشاہدہ کیا، اس مدد کو محسوس کیا۔ بہرحال یہ آج گفتگو کا موضوع ختم ہوا۔ صلح حدیبیہ ہی کو مجھے بتانا تھا کلیئر کر کے۔ ہم چونکہ غزوات بیان کر رہے ہیں، کئی جمعوں سے ہم غزوات بیان کر رہے ہیں، اس بیچ یہ سن 6 ہجری میں نے بتایا، اس سے پہلے غزوہ بنی لحیان اور غزوہ ذی القرد لڑائی پیش آئی، اور اس کے بعد یہ تیسری سن 6 ہجری کی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ تو یہ سن 6 ہجری میں تینوں اہم ہیں، لیکن ان تین میں سے سب سے اہم صلح حدیبیہ ہے۔ اور اسلام اسی نشیب و فراز کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ آج بھی اسی نشیب و فراز میں مسلمان رہتے ہیں، اسی نشیب و فراز میں ایمان والے جیتے ہیں اور رہتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو لڑائیاں حماس یا فلسطین اور عرب میں جو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا اسرائیل، جسے اسرائیل بولتے ہیں ہم لوگ، یہ بڑے معاملے پیش آ رہے ہیں، چونکہ جو عرب دنیا میں ممالک ہے، اس کے جو رہنما ہیں، اس کے جو فرما رواں ہیں، اس کے جو حکمران ہیں، وہ در حقیقت یہودیوں کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے ہٹ کر کوئی پلان نہیں کر پاتے ہیں۔ وہاں کی عوام ایسی نہیں ہے، وہاں کی عوام تو آج بھی ان سے ملبیڑ ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن وہاں کے حکمران ایسے نہیں ہیں۔ وہاں کے حکمران یہودی لابی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہی کی پالیسی پر اپنی حکومت چلاتے ہیں، اور ان کی کوئی حکومت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اللہ نے خزانہ دے رکھا ہے جس سے اپنا مینجمنٹ چلاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حکومت کا نقشہ نہیں ہے، کوئی اسلامک لیڈرز کے طور پر ابھرا ہوا نیتا ان کے پاس نہیں ہے، کوئی اسلامک سوچ کے ساتھ ابھرا ہوا حکمران ان کے پاس نہیں ہے، کوئی قرآنی طریقے کے مطابق،
قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کوئی حکمرانی کا نظام نہیں ہے، بس وہ پیسہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے تیل کی شکل میں انہیں دے رکھی ہے، جس سے وہ اپنے ملک کا شاندار مینجمنٹ چلاتے ہیں، لیکن جنگی پالیسی یا بیرونی پالیسی، دنیاوی نظام کو سلیکٹ وہ نہیں کرتے۔ ان کے جن کے ماتحت ہیں وہ لوگ، جیسے امریکہ، اسرائیل، یہودی اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے عیسائی، اس وقت یہودی اور عیسائیوں کے بیچ جو معاہدہ ہے اس کی حکمرانی کے تلے، ان کی ماتحتی کے بیچ وہ لوگ اپنی حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں بھی بہت سی جگہوں پر نہیں جا سکتے ان کی اجازت کے بغیر۔ جو سعودی عربیہ میں امریکن ایئر بیس ہے، فوجی اڈے ہیں، قطر میں جو فوجی اڈے ہیں، جو اور ممالک میں فوجی اڈے ہیں، وہاں کا حکمران بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ ملک ان کا ہے، فوج ان کی ہوتی ہے، فوجی سیلری پاتے ہیں ان کے پیسے سے، اور فوج کن کی ہے؟ ان کی ہے۔ تو کہاں آزاد ہے وہ؟ آزاد نہیں ہے نا، ہماری طرح آزاد نہیں ہے وہ۔ ہم جتنا بول رہے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ ابھی ہم آزادی سے بول رہے ہیں، نماز پڑھ کر باہر نکلیں گے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں ابھی مصر، ایجپٹ میں جاؤ، وہاں کا جمعہ کا نقشہ دیکھنا آج کا، وہ باہر فوجی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، باہر آرمیز ہیں، باہر سپاہی ہے، کہ کوئی اس فلسطینیوں کے لیے احتجاج نہ کرنے لگے، کوئی فلسطینیوں کے لیے حکومت کو للکارنے نہ لگے۔ اس ڈر سے وہ ہر مسجد پر کیا لگائے ہوئے ہیں؟ پہرے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں، ایسی حکمرانی میں وہ جیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان حکمرانوں سے بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ ویسے ہی حکمران ہیں جیسے یہاں مغل وغیرہ تھے، اپنے راج تنتر کو بچایا انہوں نے، اپنی حکومتیں کری، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرا۔ وہ مذہب والی حکومت نہیں تھی، وہ ایک سسٹم اسلامک رولز نہیں تھے، ویسے ہی بس ان کے پاس لڑاکے تھے، طاقت تھی، فوجی طاقت تھی، انہوں نے حکمرانی کی یہاں پر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اس تعلق سے بہت زیادہ آپ لوگ خود جانتے ہوں گے، سمجھتے ہیں، یوٹیوب پر سنتے ہیں، ہم تو یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، ہم اتنے دور ہیں کہ ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں وہاں۔ ہم ان کے لیے ایک کام تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اس کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، اس کی دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارے بیچ جو بگاڑ ہے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں، ہمارے بیچ جو غلطیاں چل رہی ہیں اس کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سدھرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آج بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اس کی کوئی صحیح شکل نکال دے۔ اللہ